بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ محرم الحرام کے مہینے کا چاند نظر آ گیا اور محرم کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ سال نو پر میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے امن سلامتی والا بنائے اور ہمیں اس محرم کے مہینے میں ذکر عمر ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ پاکستان کے تمام مسلمان یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان سے مدح صحابہ جلوسوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ میری تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ مدح صحابہ جلوس بڑے بھرپور انداز سے نکالیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو سلام پیش کریں۔ پاکستان میں کئی عرصہ سے یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے چھٹی نہ کرنے کے خلاف اور مدح صحابہ جلوس پاکستان بھر میں نکالے جاتے ہیں۔ سندھ کے اندر سے خصوصیت کے ساتھ یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہاں کی اضلاع کی انتظامیہ ہمارے کچھ جلوسوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور بعض جگہ دھمکیاں دے رہی ہے، جس میں بالخصوص خیرپور، سکھر، شہداد کوٹ اور عمر کوٹ اور اسی طرح جو ہے وہ نواب شاہ اور ٹھٹھا کے اور شہداد کوٹ، ان اضلاع کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ میں اپنے انتظامیہ سے یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ چونکہ سندھ پورا ایک ہی صوبہ ہے اور سندھ کے بعض اضلاع میں جلوس نکالے جا سکتے ہیں اور بعض میں نہیں نکالے جا سکتے، یہ انتظامیہ کا انتہائی غلط رویہ ہے، اسے دور ہونا چاہیے اور محرم الحرام کے آغاز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر ہونے والے جلوسوں کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے اور جو لوگ جلوس نکال رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ کہ ان کے راستے روکے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ بدامنی کی طرف لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا ان کے ذمہ دار یعنی افسران اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یکم سے 10 محرم تک ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو عام تعطیل کا اعلان کیا جائے اور ہمارا دوسرا مطالبہ میں وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ یکم محرم سے 10 محرم تک عشرہ فاروق و حسین کے نام سے باقاعدہ سرکاری سطح پر منایا جائے تاکہ اس ملک میں فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہو اور ان کی آپس کی جو رشتہ داریاں ہیں اور جو تعلق داریاں ہیں اور جو اسلام کی خدمات ہے وہ سب بیان کی جائے اور یہ بتایا جائے قوم کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس حوالے سے یکم سے 10 تک داماد علی اور ابن علی، داماد علی اور ابن علی، داماد علی یعنی حضرت عمر اور ابن علی یعنی حضرت حسین، ان کے حوالے سے باقاعدہ اس عشرے کو منایا جائے اور اس پر مختلف سرکاری سطح پر سیمینارز منعقد کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام دوستوں سے کہوں گا کہ یکم محرم الحرام کے جلوس کے حوالے سے وہ اپنے جلوس میں سفید لباس پہن کر آئیں اور خوبصورت قسم کی نظم کے ساتھ آئیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے ہی لگائیں۔ اس کے علاوہ اس جلوس کے اندر کسی قسم کے کوئی نعرے لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت پر گفتگو بھی کرنی ہے، تقاریر بھی کرنی ہے اور اسی حوالے سے آپ نے نعرے لگانے اور جلوس میں آپ نے شریک ہونا ہے۔ جلوس کے اندر کسی قسم کی کوئی بدنظمی نہیں ہونی چاہیے، بڑی ترتیب کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے آنا ہے۔ رستے میں کسی قسم کی کوئی چاکنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے خلاف کسی اور سطح پہ کوئی نعرہ جو ہے اس حوالے سے نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ہمارے جلوس جس عنوان پر ہے اسی عنوان پر ہوں گے۔ ہم ہمیشہ جس نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز اس مرتبہ بھی اسی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اہلیان پاکستان سے درخواست کرنا چاہوں گا، تمام مکاتب فکر سے، کہ وہ یکم سے
5 محرم تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں اور 5 محرم سے 10 محرم تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، لیکن ان دونوں کے درمیان میں 6 محرم الحرام سے 7 محرم الحرام تک اپنے اپنے علاقوں میں ایک واق کریں جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ کو شریک کریں، اور وہ واق عشرہ فاروق و حسین کے نام سے ہو، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو، حضرت حسین کا تذکرہ ہو، تمام مکاتب فکر، تمام سیاسی اور مذہبی لوگ اور تمام طبقات مل کر یہ دنیا کو بتائیں کہ پاکستان میں کوئی لڑائی نہیں ہے، پاکستان میں کوئی انتشار نہیں ہے، یہاں سب لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے ماننے والے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت دینا ہوگا نہ کہ صرف باتوں کے ذریعے سے۔ اس لیے 6 اور 7 محرم کو پورے ملک میں عشرہ فاروق حسین کے حوالے سے واق کیا جائے گا، لوگ باہر آئیں گے، سلام عقیدت پیش کریں گے، اتحاد کا، اتفاق کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس محرم کو پرامن اور پرعزم طریقے سے گزاریں گے، اور ہم یہ عزم کریں گے کہ ان شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنی ملت، ہم اپنے ملک، ہم اپنے اسلام اور اپنے دین کی حفاظت کریں گے، ہم اتحاد اور یگانگت کا جو ہے وہ پیغام دیں گے، اور یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں اپنے سوشل میڈیا پر کام کرنے والے ان تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ 1 سے 10 محرم تک اتحاد اور اتفاق کے لیے عشرہ فاروق و حسین کے حوالے سے اپنے پیجز پر، سوشل میڈیا پر اور ٹویٹر پر، فیس بک پر اور اپنے واٹس ایپ گروپوں میں یہی چلائیں۔ کوئی ایسی چیز جس کے چلانے سے بدامنی کا خطرہ ہو یا جس کے چلانے سے جو ہے وہ کسی کو شرارت کا موقع مل سکے، ان تمام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا تمام سوشل میڈیا کے لوگ میری اس بات کو سمجھیں اور وہ سوشل میڈیا پر بڑا خوبصورت مواد شیئر کریں جس میں حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کا تذکرہ ہو، ان کی آپس میں رشتہ داریاں بتائی جائیں تاکہ لوگ شیر و شکر ہوں اور آپس میں ایک ہوں، ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے، اپنے ساتھیوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا، تمام ذمہ داروں سے، کہ جہاں بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے، یعنی کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے مقدسات کی، یا حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے یا قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ذمہ داروں سے رابطہ کریں، ہمارے اداروں سے، انتظامیہ سے بات ہو چکی ہے، یہ ان کا کام ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی اس چیز کو جو آپ نے نوٹ کی ہے اسے جو ہے ان تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز قانون حرکت میں آئے گا، قانونی کارروائی ہوگی۔ آپ کو کسی قسم کی وائلیشن پھیلانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، آپ کو کسی قسم کی مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اس چیز کو ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچانا ہے، ہم نے انتظامیہ تک پہنچانا ہے، اور ہم امید رکھیں گے کہ انتظامیہ اس پر بھرپور ایکشن لے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے اور انتظامیہ سے مطالبہ کرنا چاہوں گا، ہم سمیت جتنے لوگوں کے جلوس ہیں اور جتنی مجالس ہیں ان کو گورنمنٹ خود مانیٹرنگ کریں اور ان کی ریکارڈنگ کریں۔ جہاں کوئی مقدسات کی توہین ہو یا جہاں کوئی فرقہ واریت کی بات کرے، اس کی وہیں گرفت ہونی چاہیے، وہی اس پر FIR کٹنی چاہیے، وہی اس کو گرفتار ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی یہاں بھی جو ہے گستاخی کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسری جگہ کر رہا ہے، جس سے ماحول خراب ہوگا۔ ہم اپنا کام سر انجام دیں گے، ارباب اقتدار نے اپنا کام سر انجام دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ باہر ملک سے جو خطیب اور ذاکر اس ملک کے اندر آتے ہیں، وہ اس عام دنوں میں، یعنی ان خاص دنوں میں گفتگو کے بعد وہ یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ وہ کہہ کے جاتے ہیں وہ اس قوم کو، اس ملک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں پر خصوصی نظر رکھی جائے، وہ کون ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس ملک سے آئے ہیں، ان کا کوئی اور ایجنڈا تو نہیں ہے ہمارے ملک میں بدامنی یا فساد پھیلانے کا۔ ان پر نظر رکھ کے ان کی گفتگو بھی ریکارڈ کی جائے، اور باقاعدگی کے ساتھ انتظامیہ خود ریکارڈ کرے۔ کوئی ایسی بات ہو تو انہیں بھی گرفت میں لایا جائے تاکہ ہمارا پیارا وطن کسی بھی حادثے کا جو ہے شکار نہ ہو، اور ہم اس کے متحمل نہیں ہیں کہ ہمارا ملک کسی حادثے کا شکار ہو۔ ہم سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی اس وقت ایک بڑی مشکل میں ہیں، ہم اس بڑی مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اس دوران کوئی دشمن، کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہماری اس دھرتی میں، اس ملک کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکیں۔ یہ مہینہ امن کا، سلامتی کا، رواداری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہم سب، میں امید رکھتا ہوں کہ تمام لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے ان ہدایات پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ ہم محرم الحرام میں عشرہ فاروق حسین کے ذریعے فرقہ واریت کا خاتمہ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔